برطانیہ اور فرانس کے درمیان چلنے والی ایک ریل جو برطانیہ جا رہی تھی، اس میں مسافروں کی گنجائش کے مطابق تعداد پوری ہو چکی تھی، سوائے ایک نشست کے جو خالی رہ گئی تھی۔ دو افراد کے لیے مختص نشستوں پر ایک پر پہلے سے فرانسیسی خاتون براجمع تھی۔ اتفاق سے ریل گاڑی کی روانگی سے چند لمحے قبل ایک انگریز شخص ریل میں سوار ہوا اور اس خالی نشست پر فرانسیسی خاتون کے برابر میں بیٹھ گیا۔ فرانسیسی خاتون کے چہرے پر گہری تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اپنی حرکات و سکنات سے مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ جب اس کے چہرے پر شدید تناؤ نمودار ہوا تو انگریز شخص سے رہا نہ گیا اور پوچھ بیٹھا، آپ کیوں اتنی پریشان ہے؟ اس خاتون نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرے پاس برطانیہ قانون کے مطابق مجاز رقم سے زیادہ رقم ہے، جو 10,000 برطانوی پاؤنڈ بنتے ہیں۔ فرانس میں اتنی رقم رکھنا جرم نہیں، مگر برطانیہ میں تو یہ جرم ہے۔ نہ جانے وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ انگریز کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اتفاق سے میرے پاس چند سو پاؤنڈ ہے۔ اگر آپ راضی ہو تو آپ رقم کو اس طرح تقسیم کریں کہ آدھی یعنی 5,000 پاؤنڈ مجھے دے دے اور بقیہ آپ کے پاس رہیں گے۔ بالفرض اگر پولیس ہم دونوں میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لے تو پھر بھی نصف رقم بچ جائے گی۔ آپ اپنا لندن اور فرانس کا پتہ مجھے لکھ دے تاکہ صورتحال کے مطابق آپ کو آپ کی امانت واپس کر دوں۔ فرانسیسی خاتون نے اسے اپنے گھر کا مکمل پتہ لکھ کر دے دیا۔ ریل سے اتر کر فرانسیسی خاتون پولیس کے تفتیشی رکاوٹوں کے درمیان سے بغیر کسی رکاوٹ کے تقریباً گزر ہی چکی تھی کہ انگریز شخص پولیس افسران کو مخاطب کرتے ہوئے چیخا، جناب اس عورت کو پکڑیں، یہ 10,000 پاؤنڈ غیر قانونی طور پر لے کر جا رہی ہے۔ اس رقم میں سے آدھی رقم میرے پاس ہے اور باقی آدھی اس کے پاس۔ میں برطانیہ کا محب وطن شہری ہوں اور میں اپنے ملک کے ساتھ غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ تعاون کیا تاکہ عظیم برطانیہ سے میری حب الوطنی کا ثبوت ثابت ہو سکے۔ پولیس نے عورت کو پکڑ لیا اور جب دوبارہ معائنہ کیا تو اس کے پاس سے رقم برآمد ہو گئی اور اس نے برطانوی شہری کے الزامات کی بھی تصدیق کر دی۔ بعد ازاں برآمد ہوئی رقم کو ضبط کر لیا گیا۔ انگریز شخص نے بھی اپنے پاس رکھے ہوئے 5,000 پاؤنڈ نکال کر پولیس کے حوالے کر دیے۔ پولیس افسر نے قومی معیشت کو منی لانڈرنگ سے پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور اس کے جذبہ حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا۔ پولیس حکام نے خاتون کو دوسری ریل کے ذریعے واپس فرانس روانہ کر دیا۔ چند دن گزرے تو فرانسیسی خاتون نے دروازے پر دستک کے جواب میں جب دروازہ کھولا تو اسی انگریز شخص کو دروازے کے سامنے کھڑا پایا۔ حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس نے انگریز سے کہا کہ تم کتنے جھوٹے اور مکار شخص ہو جس نے دھوکے کے ساتھ میری رقم پولیس کو برآمد کروا دی، اور دیکھو تم کتنے بے شرم بھی ہو کہ ایک بار پھر میرے سامنے ڈٹھائی سے کھڑے ہو۔ انگریز نے اس فرانسیسی خاتون کی کسی بھی ترش بات کا جواب دینے کے بجائے اسے ایک لفافہ تمایا جس میں 15,000 پاؤنڈ تھے اور اسپاٹ لہجے میں کہنے لگا، یہ آپ کی رقم اور ساتھ میری طرف سے انعام بھی ہے۔ فرانسیسی عورت اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انگریز نے کہا، میم آپ کا غصہ بجا ہے، لیکن اس وقت میں پولیس کی توجہ اپنی بیگ سے ہٹانا چاہتا تھا جس میں 3 ملین پاؤنڈ تھے۔ مجھے اس لیے یہ چال چلنی پڑی اور آپ کے 10,000 پاؤنڈ جاتے رہے جو میرے لیے ذرا بھی مہنگا سودا نہیں تھا۔ کبھی کبھی چیخ چیخ کر حب الوطنی، قانون کی پاسداری اور غیرت کا دعویٰ کرنے والا شخص در حقیقت چور بھی ہو سکتا ہے۔